بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سلطان محمد شاہ سے جڑے 3 واقعے۔ ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ نے بمبئی جماعت خانہ میں بیت الخیال کے چند لوگوں کو دیدار سے نوازا۔ آخر میں مکھی نے نہایت ہی ادب سے امام سے پوچھا کہ کیا وہ جماعت میں مہمانی کے پیسے جمع کر کے بطور نذرانہ امام کو پیش کر سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے اجازت دی۔ مکھی نے مہمانی کے پیسے اکٹھے کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد مکھی پلیٹ لے کر جماعت خانے میں مہمانی کے پیسے اکٹھے کرنے لگے۔ آخری قطار میں ایک غریب آدمی نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا اور مکھی کا انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک امیر جو کہ دیر سے آیا اور غریب آدمی کے پاس بیٹھ گیا، اس نے اپنے پرس سے آدھے روپیے کا سکہ نکالا۔ اچانک اس نے غریب کے ہاتھ میں 1 روپیے کا نوٹ دیکھا تو سوچا کہ یہ اس کے وقار کا معاملہ ہے اور اس کی حیثیت کے خلاف ہے، اس لیے اس نے آدھے روپے کا سکہ دوبارہ پرس میں ڈال دیا اور 10 روپے کا نوٹ نکالا۔ دونوں نے اپنے انفرادی حصہ پلیٹ میں ڈال دیا۔ مکھی صاحب نے جمع شدہ رقم کو ایک چھوٹے سے تھیلے میں ڈالا اور فرمانبرداری کے ساتھ امام علیہ السلام کو پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے تھیلا کھولا اور 9.5 روپے نکال دیے اور مکھی کو دیا کہ یہ رقم اس امیر شخص کو واپس کر دو جو آخر میں بیٹھا ہے، اور اسے کہو کہ امام نے تمہاری نیت کو قبول کر لیا ہے اور یہ رقم واپس کر دی ہے جو جھوٹے دکھاوے اور منافقت کو ظاہر کرتی ہے۔ قصہ 2۔ مشنری جمعہ بھگت ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے، جیسے مختصر پتلون، سادہ کوٹ اور 4 آنوں کی روئی کی ٹوپی۔ ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ نے اسے پوچھا، جمعہ آپ نے کون سا لباس پہنا ہے، ایسا لباس اور ٹوپی؟ اس نے کہا، مولا میں نے اپنی قیمتی صورت کس کے سامنے پیش کرنی ہے، موت کا کیا بھروسہ، شاید میں کل مر جاؤں۔ یہ سن کر امام ہنسنے لگے اور فرمایا، ہر کسی کو مرنا ہے، لیکن ایسی کوئی وضاحت قرآن یا حدیث میں بیان نہیں کی گئی کہ انسان کو بد اخلاقی کی صورت میں رہنا چاہیے۔ دیکھو تم میرے مشنری ہو اور نمائندے ہو، لوگ کہیں گے کہ آغا خان کا مشنری کیسی حالت میں رہتا ہے، تم بہترین لباس پہنو، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تماشائی ہو، لیکن سادہ عام پینٹ کوٹ پہنو تاکہ لوگ آپ کا احترام کریں۔ جمعہ بھگت نے یقین دلایا کہ وہ امام کے حکم کی پیروی کرے گا۔ قصہ 100۔ ایک دفعہ ایک لمبا چوڑا آدمی کانڈی مولا جماعت خانہ بمبئی میں داخل ہوا۔ اس کا قد لمبا ہونے کی وجہ سے اس کا سر جھومر سے جا لگا، جھومر نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ کسی نے جماعت خانے میں اس کو کچھ نہ کہا کیونکہ یہ ایک حادثہ تھا، لیکن یہ اس بات پر غمگین ہو گیا۔ اس کی مہمانی میں اس نے امام سلطان محمد شاہ سے معافی طلب کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں مجھے 8,75,000 روپے واپس کرنے ہوں گے، کیونکہ ایک اسماعیلی نے مجھے اس جھومر کو 7 روپے میں پیش کیا تھا، میں نے اسے 1.25 روپے کے حساب سے 8,75,000 روپے دیے۔ یہ میرا مشورہ ہے کہ تم جاؤ اور کوئی رقم ادا کیے بغیر معافی طلب کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر شمس کا ایک معجزہ۔ ایک بار جب پیر شمس سڑک پر چل رہے تھے تو ان کی ملاقات ہندو زائرین کے ایک جلوس سے ہوئی، جس میں سے 3 آدمی نکلے۔ ایک سنگی ذات کے لحاظ سے بنیا تھا، دوسرا دیورام جو کہ ایک براہمن تھا، اور تیسرا دیو چند جو کہ گولا رانا کی ذات کا تھا۔ وہ پیر شمس کو گڑی ولود نامی گاؤں کے قریب ملے۔ اس گروہ نے گاؤں کے قریب ٹھہراؤ کیا اور نہانے کے لیے دریا پہ گئے۔ پیر شمس کے 2 عقیدت مند شاگرد ومراز اور سوربھان بھی وہاں پر وضو کرنے گئے۔ جب وہ نہا رہے تھے تو اتفاق سے پانی کے چند قطرے ان ہندو لوگوں پر گر گئے۔ دیورام نے چیخ کر کہا، ہم براہمن ہیں
اور تم مسلمان ہو، تم نے ہمیں آلودہ کر کے جرم کیا ہے۔ اس کے بعد وہ اس گاؤں کی طرف گیا جہاں پر صرف ہندو آباد تھے، وہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا تھا۔ اس کی آواز سن کر لوگ باہر نکلے اور جھگڑنے کے لیے آ گئے۔ کہا، اے مسلمانوں، ہم تمہیں ماریں گے، تم نے اس پر پانی کیوں چھڑکایا ہے؟ پورا گاؤں ان کے گرد جمع ہو گیا۔ پھر ایک آدمی ہجوم کی طرف سے بولنے کے لیے باہر نکلا اور ان شاگردوں سے پوچھا، تمہارا لیڈر کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے ساتھ ہمارے پیر ہیں، ہم نے تو صرف غسل کیا ہے۔ پانی کے چند قطرے اتفاق سے برہمن پر گر گئے۔ پھر یہ سب مل کر پیر کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ ان کے پیروکار جنہوں نے برہمن پر پانی چھڑکایا ہے وہ کس ذات سے تعلق رکھتا ہے؟ پیر شمس نے جواب دیا، یہ لوگ میرے بندے ہیں۔ تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے کہ نہاتے ہوئے پانی کے چند قطرے ہی تو گرے ہیں؟ برہمنوں نے کہا، ہم ناراض ہیں کیونکہ ہم گنگا کے مقدس پانی میں نہانے کے علاوہ پاک نہیں ہو سکتے۔ پیر پھر کھڑے ہوئے اور گاؤں کی طرف چل پڑے اور دریائے گنگا کا پانی ریت سے ان کے سامنے نکال دیا۔ سب نے اس میں غسل کیا، باہر نکلے، پیر کی شاگردی اختیار کی اور جہاں وہ بیٹھے تھے ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ انہوں نے پیر سے گزارش کی کہ وہ ان کے روحانی رہنما بننے کی رضامندی دے۔ دیورام برہمن فوراً سامنے آیا اور کہا کہ وہ پیر کا فرما بردار غلام بننا چاہتا ہے۔ اس نے پیر کو قبولیت کی علامت کے طور پر اپنے ہاتھ سے اس کے سر کو چھونے کو کہا۔ پھر سانجی بنیا بھی باہر نکلا اور التجا کی، اے پیر، میں آپ کا غلام ہوں۔ پھر رانا گولا ذات کا آدمی آیا جس کا نام دیو چند تھا، اس نے بھی پیر کے سامنے سر جھکایا اور پیر کی شاگردی اختیار کرنے کی التجا کی۔ جب تمام یاتری گنگا کے پانی سے نہا چکے تو گاؤں والے باہر نکلے اور خود بھی غسل کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے۔ گاؤں کے چوک پر کیا ہوا تھا کے بارے میں گپ شپ کرنے لگے۔ انہوں نے بغیر گنگا پہنچے گنگا کے پانی سے نہا لیا۔ تمام لوگوں نے پیر کو التجا کی کہ وہ سچے دین کو ظاہر کرے۔ جواب میں پیر نے اپنے 2 پیروکاروں کی طرف اشارہ کیا اور لوگوں سے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ راہ حق کا علم ظاہر کریں۔ پیر شمس نے ان کو بتایا کہ دونوں آدمی ان کی عقیدت مند پیروکار ہیں اور سب کو ان کی تبلیغ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ سب ومراس اور سوربھان کے گرد جمع ہو گئے اور ان سے نجات کا راستہ بتانے کو کہا۔ اس کے بعد ومراس اور سوربھان نے گنان پڑھنا شروع کیا۔ سب سچے راستے کے اسرار کو سن کر خوش ہوئے جو انہیں سکھائے گئے تھے اور منادیوں سے کہا کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں۔ ومراس نے انہیں دین کے اصول سکھائے جبکہ سوربھان نے انہیں صحیح زندگی کے اصولوں کی تبلیغ کی۔ پھر پیر شمس نے ان سے بیعت لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر امام سے جڑے کچھ قصے۔ نزار نامی ایک شخص شکاگو میں جماعت خانے کی حاضری میں پابند تھا۔ وہ انشورنس کمپنی میں کام کرتا تھا۔ بعد میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ ایک کاروبار شروع کیا۔ بعد میں نزار نے اپنی انشورنس کمپنی چھوڑ کر صرف اپنے کاروبار میں مشغول ہو گیا۔ وہ اتنا مشغول رہتا کہ ہفتے میں 1 سے 3 مرتبہ جماعت خانے کی حاضری میں چوک جاتا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ 3 ماہ تک مسلسل جماعت خانے میں حاضر نہ ہو پایا۔ کاروباری دائرے کار کو بڑھانے کے لیے وہ 18 اکتوبر 2010 میں ٹورنٹو کینیڈا پہنچا۔ اس نے سنا کہ حاضر امام اس کے ہوٹل کے سامنے والے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس نے عزم کیا کہ کسی طرح اس کو امام کے چہرے کی جھلک نظر آ جائے۔ وہ ان اسماعیلیوں کی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا جو امام کے دیدار کے منتظر تھے۔ چند لمحوں کے بعد امام علیہ السلام نیچے آ گئے اور جب اس کو دیکھا تو فرمایا، نزار کیسے ہو؟ تم روزانہ جماعت خانہ آیا کرتے تھے، کیا بات ہے کہ تم پچھلے 3 ماہ سے مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے ملنے آیا کرو گے۔ خانہ ودان۔ امام کے الفاظ نے اس کے دل کو چھو لیا۔
وہ ایک بار پھر جماعت خانے کی حاضری میں پابند ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ چہارم۔ ہماری وجہ سے تم نے گمراہی کی تیرگیوں میں ہدایت کی روشنی پائی اور رفعت و بلندی کی چوٹیوں پر قدم رکھا، اور ہمارے سبب سے اندھیاریوں سے صبح ہدایت کی اجالوں میں آ گئے۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو چلانے والے کی چیخ پکار نہ سنے، بھلا وہ کیوں کر میری کمزور اور دھیمی آواز کو سن پائیں گے جو اللہ اور رسول کے بلند بانگ صداؤں کے سننے سے بھی بہرے رہ چکے ہوں۔ ان دلوں کو سکون و قرار نصیب ہو جن سے خوف خدا کی دھڑکنیں الگ نہیں ہوتی۔ میں تم سے ہمیشہ عذر و بے وفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا اور فریب خوردہ لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ کے ساتھ تمہیں بھاپ لیا تھا۔ اگرچہ دین کی نقاب نے مجھ کو تم سے چھپائے رکھا، لیکن میری نیت کی صد کو صفا نے تمہاری صورتیں مجھے دکھا دی تھی۔ میں بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے لیے جاد حق پر کھڑا تھا، جہاں تم ملتے ملاتے تھے مگر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا۔ تم کنواں کھودتے تھے مگر پانی نہیں نکال سکتے تھے۔ آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کو، جس میں بڑی بیان کی قوت ہے، گویا کیا ہے اس شخص کی رائے کے لیے دوری ہو جس نے مجھ سے کنارہ کشی کی۔ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی جان کے لیے خوف کا لحاظ کبھی نہیں کیا، بلکہ جاہلوں کے غلبہ اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا۔ اسی طرح میری اب تک کی خاموشی کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم اور تم حق و باطل کے دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جسے پانی کا اطمینان ہے وہ پیاس نہیں محسوس کرتا، اسی طرح میری موجودگی میں تمہیں میری قدر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں اوتار سے منسلک پیشن گوئیاں۔ یہ پیشن گوئیاں پیر صدر دین کے گنان سے منسلک ہیں۔ مولا مرتضیٰ علی نے کرتا یگ میں مچھ روپ میں پیدا ہوئے اور اسی نور یعنی علی کی آمد کل یگ میں 10ویں نکلنکی اوتار کے طور پر جنم لے گی۔ اب برہما، وشنو اور مہیش نے اپنا لباس بدل لیا ہے اور اب وہ مسلمانوں کے پہلوؤں میں ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ علی وشنو کے 10ویں اوتار ہیں۔ 10ویں نکلنکی اوتار وہی نور ہے جسے ہندو شری وشنو کہتے ہیں۔ وہ مولا مرتضیٰ علی ہیں جو عرب میں دوبارہ پیدا ہوئے، جس کا اعلان غدیر خم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مقدس امام کے طور پر کیا۔ حضرت علی کی اولاد میں سے تمام امام ایک ہی اولی الامر منکم وہی نور علی ہیں جو 10ویں نکلنکی اوتار ہے۔ آج یہ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام میں ہے۔ 10ویں نکلنکی اوتار نے کل یگ کے شیطان دیت کلنگا سے لڑنے اور اسے تباہ کرنے کے لیے کل یگ میں دوبارہ جنم لیا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے دلدل پر شیطان کا مقابلہ کریں گے۔ دیت کلنگا اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ چناب نگری سے جمپو دیپ انڈیا تک مارچ کرے گا۔ وہ بہت سے معجزے اور کرتب دکھائے گا، لکڑی کے گھوڑوں کو کھانا کھلائے گا، مردہ باپ اور ماؤں کو زندہ کرے گا، بے انتہا شہد، دودھ اور خوراک مہیا کرے گا، عام پانی سے خالص گھی بنائے گا۔ ساری دنیا اس کو دیکھ کے محصور ہو جائے گی، لیکن سچے مومن گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس کے خلاف 10واں نکلنکی اوتار مولا مرتضیٰ علی اپنے نورانی لشکر کے ساتھ موجود ہوں گے۔ مولا مرتضیٰ علی کے لشکر میں 99 کروڑ ہخش، 32 کروڑ کنار، 33 کروڑ دیوتا، 5 کروڑ راجہ پیلاگ کے مکھی، 7 کروڑ راجہ ہریش چندر کے مکھی، لاکھوں جوگنیاں اور جن، اور 124,000 پیر اور پیغمبر۔ دونوں اطراف کی فوجیں غیر متزلزل، ناقابل شکست، ایک دوسرے کے خلاف طاقتور رہیں گی، یہاں تک کہ 10واں نکلنکی اوتار اپنے سیرخی ذوالفقار کے ساتھ اپنے دلدل پر ظاہر ہو کر دیت کلنگا کو تباہ کر دے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب 10 اوتار مکمل ہو جائیں گے۔ پیر صدر دین کی یہ پیشن گوئی سچ ہوگی۔